औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, के हाल चाल हैं आपके? ठीक है जी, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एजुकेशन इंटरमीडिएट पार्ट 2 की, यानी कि 12वीं क्लास की। और आज इसके हमारे पास हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इत्मीनान करता हूँ और उसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर आ जाता है। ये फाइल भी उन्हीं में से ही है। तो गैस पेपर आई है हमारे पास और आई जी इसको करते हैं बिल्कुल 100। तो कुछ सवाल हैं ये सारे आप कर लेंगे इंशाल्लाह, आपकी पूरी बुक तैयार हो जाएगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें ताकि सभी का फायदा हो। तो जी पहला हमारे पास है जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी, फरसगीर में बरतानवी तलीम के निसाब में तरीही तरीह पर नोट लिखें। यानी बरसगीर है उसका जो तलीम का निसाब है उसमें आपने नोट लिखना है। इन तलीमी दानों के निसाब में बरसगीर की तरीक को मसह करके पेश किया जाता था। मुसलमानों के दौर की अच्छी बातों को भी गलत अंदाज में लिखा गया। तरीही वाक़यात की तशरीह अंग्रेज़ों के नुक्ता नज़र से की गई। यूरोप और खसूसन इंग्लिस्तान की तरीक को इस तरह पढ़ा जाता था कि तलबा एहसास कमतरी में मुब्तला होकर अंग्रेज़ों को बरतर मान लें और हिंदुस्तान में इनकी आमद एक महज़ब कौम के तौर पर तस्वर की जाए। ख़ास तौर से हिंदुओं को मुसलमानों से मुतनफ़र करने के लिए तरीही वाक़यात को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। उसके बाद नंबर 2 है जी जामिया से क्या मुराद है? जामिया इल्मी, एक मिनट ये मैं लफ्ज़ चेक कर लूँ, ये लफ्ज़ है क्या? जामिया जो है ना आला, ये लफ्ज़ है। आला की दरसगाह शुमार की जाती। माजी में बगदाद और दीगर अहम शहरों में ऐसी जामियात कायम थी जहाँ तलबा को मुख्तलिफ सहूलियात मैसर थी। जामिया अज़हर, जामिया निज़ामिया और जामिया मुस्तनसिरिया मशहूर जामियात में शुमार होती हैं जहाँ तलबा को खुराक और रहाइश के अलावा वज़ाइफ और दीगर सहूलियात दी जाती। सवाल नंबर 3 है जी, दर्स निज़ामी की खसूसियात लिखिए। इस निसाब में फ़लसफ़ा और मंतक वगैरह की निस्बत कुरान व हदीस पर तवज्जो कम थी। निसाब में तारीख़ और जोग्राफिया जैसे अहम मज़ामीन शामिल नहीं थे। सिर्फ नहू की सिर्फ और नहू की किताबें निसाब में शामिल थीं। दरस निसाबी के निसाब की एक खसूसियत यह है कि क़ुव्वत मुतालिया कवी हो जाता है। दरस निज़ामी के निसाब में मालूमात की वुसअत की बजाय फ़हम व तदब्बुर और सोचो विचार पर ज़्यादा जोर दिया गया। सवाल नंबर 4 है जी, फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया के बारे में इमाम गज़ाली के ख़यालात की वज़ाहत कीजिए। तो फ़र्ज़ ऐन क्या है जी? ऐसे उलूम जिसका सीखना हर फ़र्द पर लाजिम या फ़र्ज़ है, इनमें दीनी उलूम शामिल हैं। और फ़र्ज़ किफ़ाया ऐसे उलूम जिनका तल्लुक़ मुख्तलिफ़ पेशों से है, जिसका सीखना सब लोगों पर लाजिम नहीं बल्कि माशरे के चंद अफ़राद भी सीख लें तो काफ़ी है। सवाल नंबर 5, नकली और अक़ली उलूम से अल्लामा इब्न खल्दून क्या मुराद लेते हैं? इन इब्न खल्दून ने उलूम को दो इकसाम में तकसीम किया है, अक़ली या तबई उलूम। ऐसे उलूम जिनमें इंसान अक्ल व गौर फ़िक्र से महारत हासिल करता है। इनमें मंतक, फ़लसफ़ा, मादनियात, तबियात और मौसीकी वगैरह। और नंबर 2 है जी, नकली या तकलीदी उलूम। तो ऐसे उलूम जिनका सरचश्मा कुरान पाक है, जिसको नस्ल दर नस्ल किया जा रहा है। इनमें तफसीर, हदीस, फ़िक़ह वगैरह शामिल हैं। उसके बाद जी नंबर 6, इब्न सीना ने उलूम को कौन से 3 मदारिज में तकसीम किया? इसका जवाब है जी आला उलूम, दीनवी उलूम और वस्ती उलूम। आला उलूम क्या है जी? वो उलूम जो हिकमत व दानिश पर मुबनी है। इनमें फ़लसफ़ा, मंतक और अखलाकियात जैसे उलूम शामिल हैं जिनका मादे से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद दीनवी दुनियावी उलूम है जिनका मादे से ताल्लुक है, मसलन इल्म कीमिया, इल्म तबियात और इल्म तिब वगैरह। वस्ती उलूम वो उलूम जो बाज़ खसूसियात और पहलू से मादी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और बाज़ खसूसियात और पहलू से माबाद अल तबियाती हैसियत रखते हैं, मसलन इल्म हिंसा, इल्म फल्कियात, फ़न मौसीकी और हिसाब वगैरह। सवाल नंबर 7, कोई से 4 आदाब मुअल्लम बयान करें। इनके उस्ताद के आदाब कह लें। शागिर्दों को अपने बेटों और बेटियों के बराबर समझे। उस्ताद जो है ना
मुअल्लम, अच्छा मुअल्लम कहते हैं सीखने वाले को, मुतअल्लम वो होता है जो सिखा रहा है। शागिर्दों को अपने बेटों और बेटियों के बराबर समझे और इनसे नहायत शफकत और मोहब्बत से पेश आए। ठीक है, ये उस्ताद के जो है ना वो यानी कि अपने जो शागिर्द हैं उनके बारे में ये अदाब है। अपने कौल और फेल में मुताबिकत पैदा करे, यानी कि जो कहे वो करे। ये दूसरा ये हो गया। उसके बाद अपने शागिर्दों से इनके म्यार और इस्तेदाद के मुताबिक गुफ्तगू करे। तालीम का सिला तलब ना करे और ना ही खुशामद और तारीफ की आश करे। नंबर 8 मुतअल्लम के 4 अदाब। अब मुतअल्लम वो है जो तालिब इल्म है, अपने इल्म पर तकब्बुर ना करे, उस्ताद की फरमाबरदारी को अपना शायर बनाए, अपने नफ्स को बुरी अदा से दूर रखे। और नंबर 4 तमाम मालूम व फ़नून का बुनियादी इल्म हासिल करे, लेकिन एक फ़न या इल्म पर पूरी दस्तरस और महारत हासिल करे। सवाल नंबर 9 अल गजाली के मुताबिक दो मुकासर तलीम बयान करें। पहला है जी मार्फत इलाही का सूर रज़ाए इलाही के आगे सर तस्लीम हम करना, दो ही हैं इसके। नंबर 10 इब्न खल्दून के दो मुकासद तलीम बयान करें। नंबर 1 इल्मी मलका पैदा करना, दुनिया व आखिरत में कामयाब जिंदगी गुजारने के लायक बनाना। एक और है इसका जी इमरानी जिंदगी के तकाज़ों को अहल बनाना। सवाल नंबर 11 अलामा ज़रनोजी के नज़दीक मुतालिया का बेहतरीन वक़्त क्या है? मुताले का मुनासिब वक़्त। अलामा रात के औकात को तलीम हासिल करने के लिए मौजू करार देते हैं। वो फरमाते हैं कि जिस तरह ऊँट रात को बेहतर सफ़र तय करता है, इस तरह इंसानी जहन भी रात के औकात में बेहतर तलीम हासिल करता है। रात में मगरिब के बाद और सहरी का वक़्त मौजूद तरीन है। सवाल नंबर 12 जी अलामा ज़रनोजी के बयान करदा दो मुकासरे तलीम बयान करें। नंबर 1 अलामा ज़रनोजी ने रज़ाए इलाही के असूल और आखिरत में कामयाबी को तलीम के असूल का सबसे बड़ा मकसद करार दिया है। आप ऐसे शख्स को बदनसीब ख्याल करते हैं जो इस मकसद के लिए अलामा हासिल करे तो लोग इसकी इज्जत करें, इसके सामने तोहफे व तोहफे पेश करें। नंबर 2 अलामा इल्म के जरिए इज्जत व मर्तबा और रौब व दबदबा सिर्फ इस हद तक जायज़ व करार देते हैं कि इंसान उससे लोगों में अच्छाई और नेकी की इशाअत कर सके। सवाल नंबर 13 इब्न सीना के बयान करदा दो मुकासर तलीम बयान करें। इब्न सीना जो है ना वो क्या कहते हैं, इब्न सीना के नज़दीक तलीम का सबसे अहम और बुनियादी मकसद रज़ाए इलाही का असूल है। वो तमाम बनी नूह इंसान को वसीयत करते हैं कि सबसे पहले और सबसे आखिर में खुदावंद ताला को याद रखा जाए। नंबर दूसरा पॉइंट है इसका जी जहनी सलाहियतों को उजागर करना। इनके नज़दीक एक अहम मकसद तलीम है, क्यों ना कि इनके नज़दीक इल्म हासिल करने का सबसे मुअस्सर ज़रिया अक्ल है। वो कहते हैं कि अगर इंसान अक्ल के ज़रिए इल्म हासिल करे तो वो कभी गलत नहीं कर सकता। सवाल नंबर 14 है जी मुसलमानों के अहद हुकूमत में बरसीर का इब्तदाई तलीम का निसाब क्या था? इब्तदाई तलीम के निसाब में मामूली लिखना पढ़ना और इब्तदाई हिसाब सिखाया जाता था। इसके अलावा मजहब इस्लाम के वो इब्तदाई असूल भी बताए या याद करवाए जाते थे जो ज़रूरी हैं। क्योंकि इस दौर में मुसलमान अवाम की ज़बान आमतौर पर फ़ारसी थी, इसलिए मकातब में फ़ारसी ही ज़रिया तलीम था। इब्तदाई तलीम के निसाब का लाजमी जुज़ू कलामुल्लाह था। इसके अलावा फ़ारसी किताबें गुलिस्तान और बूस्तान वगैरह निसाब में शामिल थीं। नंबर 15 सवाल है जी दरस निज़ामी की कोई से दो हामियाँ लिखें। दरस निज़ामी के निसाब का जायजा लेने से नतीजा सामने आता है कि इस दौर में निसाब को पेचीदा और मुश्किल बना दिया गया। आला तलीम में मनकूलात की निस्बत माकूलात ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए। सवाल नंबर 16 अलामा ज़रनोजी की दो नसीहतें लिखें। सवाल जवाब है इसका जी तलीम का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता और सब्र तहम्मुल के साथ जारी रखा जाए। इसके लिए अलामा ने एक मिसाल दी है कि लकड़ी की छड़ी को सिर्फ हल्की हल्की आंच पर ही सीधा किया जा सकता है। तलीम के असूल में तातुल ना आने दिया जाए और गुर्बत को भी आड़े ना आने दिया जाए। हाँ, इसके लिए मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। उसके बाद दूसरा है जी शरीक दर्स साथी का इंतखाब। दूसरी नसीहत ये है इसकी कि अपने हमदर्द साथियों में से दोस्त ऐसे तालिब इल्म को बनाया जाए जो मेहनती, साले, परहेजगार और सलीम अल तबा हो। सुस्त, गलतकार, फसादी और फितना परदाज और बेखुदा तालिब इल्म को साथी ना बनाया जाए।
سوال نمبر 17 ہے جی، ولیم آدم نے برصغیر کی تعلیمی حالت کے بارے میں کیا لکھا؟ صوبہ بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت کے متعلق سب سے زیادہ مفصل رپورٹ ایک عیسائی مبلغ ولیم آدم نے تیار کی۔ رپورٹ کے مطابق انگریزی حکومت کے آغاز کے وقت صوبہ بنگال اور بہار میں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 1 لاکھ اسکول موجود تھے، جن میں پڑھنے لکھنے اور ابتدائی حساب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سوال نمبر 18، مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا ثانوی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ یہ ہے جی، ثانوی تعلیم کے نصاب میں زبان و ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلق مضامین مثلاً دفتری و قانونی امور کی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی۔ نصاب میں ادب و انشا، حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور روشنویسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ثانوی سطح پر فارسی زبان ذریعہ تعلیم تھی، لیکن عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی تاکہ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں دقت محسوس نہ کریں۔ ثانوی درجہ کی تعلیم کے بعد طالب علم سرکاری ملازمت کے اہل ہوتے تھے۔ مانیٹوریل سسٹم سے کیا مراد ہے؟ ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل سسٹم بھی رائج تھا۔ اس سسٹم کے تحت اعلیٰ درجے کی طالب علم اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں اپنی پڑھی ہوئی کتاب میں چھوٹی جماعتوں کے طلباء کو پڑھاتے تھے، اور نظم و نسق کے ذمہ دار بھی ان پر عائد ہوتی تھی۔ یہ طریقہ بہت کامیاب و مفید ثابت ہوا۔ اس طریقے سے معلم کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی تھی، اور وہ طلباء جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا فرض بھی ادا کرتے تھے، ان میں انتظامی صلاحیتیں پروان چڑھتی تھیں، وہ قابلیت میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ سوال نمبر 20 ہے جی، معید سے کیا مراد ہے؟ مانیٹوریل سسٹم میں بعض اوقات استاد کی تدریس کے ساتھ ہی ایک طالب علم بآواز بلند سبق دہراتا تھا۔ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں، اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکے تو شاگرد میں سے جو سب سے زیادہ لائق ہوتا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا اور استاد کے پڑھائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کرواتا تھا۔ یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا تھا اسے معید کہتے ہیں۔ واہ! سوال نمبر 21 ہے ہمارے پاس، برصغیر میں مسلمان کے دور کی درسگاہوں کی اقسام بیان کریں۔ پہلا جی، مساجد میں درسگاہ، پھر مساجد میں قائم ملحقی مدارس، خانقاہوں اور مزارات سے ملحق مدارس، علماء کرام کے قائم کردہ ذاتی مدارس۔ سوال نمبر 22 ہے، الغزنی کے نزدیک ایک معلم کی 4 ذمہ داریاں بیان کریں۔ شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر سمجھے اور ان سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے، اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، اپنے شاگردوں سے ان کے معیار اور استعداد کے مطابق گفتگو کرے، تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی خوش آمد و تعریف کی خواہش کرے، جہاں تک ممکن ہو طلباء کو نصیحت کرتا رہے۔ سوال نمبر جواب اس کا 23 ہے ہمارے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اشاعت کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ دین کی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا ایک جامع نظام وضع کیا، جس نے بعد میں مکتب اور مدرسہ کی شکل اختیار کی۔ سوال نمبر 24 ہے، نظامیہ بغدادیہ کے کوئی سے 2 مشہور طلباء کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے جی، امام غزالی اور سعدی شیرازی۔ سوال نمبر 25 ہے، کوئی سے 4 مسلم مفکرین تعلیم کے نام لکھیں۔ پہلا ہے جی، 4 ممتاز مسلم مفکرین تعلیم، الغزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور زرنوجی۔ غزالی۔ سوال نمبر 6، غزالی کی 2 تصانیف کے نام لکھیں۔ کیمیہ سعادت اور احیاء العلوم۔ 27واں سوال ہے، ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں کن مضامین پر بحث کی؟ آپ کی کتاب مقدمہ ابن خلدون اپنی مثال آپ ہے، اس میں تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات اور عربی علم و تہذیب پر بحث شامل ہے۔ سوال نمبر 28، ابن خلدون کے مطابق اعلیٰ انسانی اقتدار کیا ہے؟ ابن خلدون انسان کو بہت معزز قرار دیتے ہیں، ان کے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو انسان کی عزت نفس کے منافی ہو، کیوں نہ کہ اس سے شرف انسانی گر جاتا ہے اور انسان میں اخلاقی رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، جو سزا کے بھی اسی لیے خلاف ہیں کہ سزا کے خوف سے
بچے اخلاقی رذیلہ اختیار کرتے ہیں، خیلہ سازی اور جھوٹ وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ تعلیم کے ذریعے انسانوں میں خود اعتمادی، غیرت، حمیت، شجاعت وغیرہ جیسی اعلیٰ اقدار کی نشوونما چاہتے ہیں۔ 29واں سوال ہے، ابن سینا نے اپنی کتاب الشفا میں کن موضوعات پر بحث کی؟ الشفا کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ جواب، اس میں مختلف علوم، فلکیات، طبیعیات، مواد الطبیعیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی گئی۔ الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 30، درس نظامی میں کون سے 2 مضامین نظر انداز کیے گئے؟ اس کا جواب ہے درس نظامی میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین شامل نہیں تھے۔ سوال نمبر 31، مسلمانوں کے عہد میں رسم بسم اللہ سے کیا مراد لیا جاتا تھا؟ بچوں کو ابتدائی تعلیم مکاتب میں دی جاتی تھی۔ تعلیم کے بعد رسم بسم اللہ کی تقریب سے ہوتی تھی۔ جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جاتا تو بچے کو استاد کے سپرد کیا جاتا تھا۔ استاد بچے کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں بسم اللہ، سورہ الگ کی ابتدائی آیات اور سورہ فاتحہ بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد بچے کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سوال نمبر 32 ہے جی، مکتب اور مدارس سے کیا مراد ہے؟ تو مکتب کی تعریف دیکھ لیں جی، یہ بڑی اہم سوال ہے۔ یہ مکتب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز ہے۔ مکتب کا لفظ عموماً ابتدائی تعلیم کے ایسے مدارس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں طلباء کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ ایسے مکاتب علم معلم کے گھر یا مساجد میں قائم کیے جاتے تھے۔ مکتب کے استاد کو معلم کہتے ہیں۔ آگے جی، مدارس۔ مدارس جمع ہے مدرسہ کی، جس کے معنی مدرسہ کی جگہ کے ہیں، اور درس کے معنی سبق کے ہیں، یعنی درس یا سبق پڑھنے کی جگہ۔ تو مدارس ایسے ادارے کہلانے لگے جن کی ضرورت مکتب کی تعلیم کے بعد پیش آتی تھی۔ عموماً یہ مسجد سے باہر مختلف جگہوں پر قائم کیے جانے لگے۔ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو مدرس کہتے تھے، جہاں سائنس اور فلسفے کے علاوہ مختلف زبانیں بھی سکھائی جانے لگیں اور اساتذہ کی باقاعدہ تنخواہ اور طلباء کے لیے وظائف مقرر کیے جانے لگے۔ سوال نمبر 33 آ گیا جی، امام غزالی کے نزدیک 2 آداب متعلم تحریر کریں۔ یہ سامنے کر لیا پہلے، پھر بھی چلو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اپنے علم پر تکبر نہ کرے، استاد کی فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائے، اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھے۔ لارڈ میکالے کون تھے؟ لارڈ میکالے، جو 1833 میں سپریم کونسل کا ممبر اور پبلک انسٹرکشن کمیٹی کا سیکرٹری مقرر ہو کر ہندوستان آیا تھا۔ 2 فروری 1835 کو گورنر جنرل کی کونسل کو پیش کی جانے والی اپنی پاداش میں اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم اور علم و ادب کو ختم کر دیا جائے اور ہندوستانیوں کی جملہ معاشرتی و معاشی برائیوں کے خاتمے کے لیے مقامی علوم کی بجائے یورپی علوم کو ہندوستان میں پڑھایا جائے۔ اس نے انگریزی زبان کو ذریعہ تدریس بنانے کی وکالت کی۔ سر ولیم ہنٹر نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق کیا لکھا؟ سر ولیم ہنٹر نے ہندوستانی مسلمانوں کے متعلق لکھا کہ ملک پر ہمارے قبضہ سے پہلے مسلمان نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ علمی اعتبار سے ہندوستان میں بڑی قوت رکھتے تھے۔ ان کا نظام تعلیم اعلیٰ درجہ کی ذہنی تربیت دیتا تھا اور یہ ہندوستان کے دیگر تعلیمی نظاموں سے بدرجہ بہتر تھا۔ 36واں ہے جی، 1847 میں لارڈ ہارڈنگ نے کیا اعلان کیا؟ 1844 میں لارڈ ہارڈنگ نے واضح طور سے اعلان کر دیا کہ سرکاری ملازمت کے لیے ان افراد کو ترجیح دی جائے گی جو سرکاری اسکولوں کے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ یوں سرکاری ملازمت کا حصول تعلیم کا مقصد بن گیا۔ سوال نمبر 37 ہے جی، سارجنٹ رپورٹ سے کیا تھی؟ اس کے 4 نکات لکھیں۔ یہ لانگ میں بھی آپ کا ٹھیک ہے، لانگ میں سارے کر لینے آپ نے۔ حکومت برطانیہ نے 1944 میں ہندوستانیوں کے لیے ایک نئی تعلیمی اسکیم تیار کی جس کو سارجنٹ رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس اسکیم کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ 14 برس تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیم مفت لازمی ہوگی۔ 6 برس تک کی عمر کے بچوں کے لیے سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی نرسری کلاسیں کھولی جائیں گی۔
7 से 11 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली तालीम को प्राइमरी तालीम का नाम दिया गया है। 12 से 16 साल की उम्र तक हाई स्कूल की तालीम मुहैया की जाएगी। उसके बाद जी नंबर 38 सवाल है, बेनेटिंग रेजोल्यूशन से क्या रेजोल्यूशन के दो नुकात रीड करें। जवाब है इसके लिए, सरकारी तालीम का मकसद हिंदुस्तान में मगरबी अलूम साइंस का फरोग है। नंबर 2, आइंदा से मुल्क की सरकारी ज़बान फारसी की बजाय अंग्रेज़ी होगी। नंबर 3, ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होगा। 39वां सवाल है जी, तहरीक देवबंदी की दो खसूसियात इनके तलीमी इदमार लिखें। बरसीर के मुस्लिम तलीमी इदारों में तवाज़न और दीनी तालीम का तहफ़्फ़ुज़। सवाल नंबर 40, दारुल उलूम देवबंद में कौन से अमली फ़नून सिखाए जाते थे। दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ मजहबी तालीम ही नहीं दी जाती थी, बल्कि लोगों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए देवबंद में मुख्तलिफ फ़नून की तरबियत भी दी जाती थी, जिसमें तिब की तालीम खास तौर पर अहम है। इसके अलावा खताती, जल्द साजी और कपड़ा बनने की महारतें सिखाने पर भी तवज्जो दी गई, जिससे दारुल उलूम के प्रोग्राम की हमा गहरी और मुआशी ज़रूरियात से हम आहंगी का रुझान सामने आता है। सवाल नंबर 41 है जी, मदरसा देवबंद का आगाज़ कब हुआ और इसके बानी का नाम लिखें। जवाब है जी, मदरसा देवबंद का आगाज़ 20 मई 1866 को हुआ। इसके बानी मौलाना नूती थे, मौलाना ननूती। सवाल नंबर 42 जी, तहरीक देवबंद के दो असबाब इस्लाम का है या। पहला पॉइंट है जी इसका, ये बलस्कीन में मुसलमानों की दीनी और मुआशरती ज़िंदगी की इस्लाह बिदअत की हालत में और इस्लाह इलाक़ के लिए मुख्तलिफ तहरीकें बर्पा हुई। इन तमाम का बुनियादी मकसद दीन का हया, इस्लाम और इस्लामी उलूम की अशायद व तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा था। ठीक है, इतना ही कर लें आप। ठीक है, उसके बाद तबलीग इस्लाम दूसरा इसका सवाब था जी। ईसाई पादरी और मिशनरी अदारे 1857 के बाद मुसलमानों के निज़ाम तालीम को तबाह करने के लिए के साथ साथ सरकारी सरपरस्ती में खुल्लम खुला ईसाइयत की तबलीग को शायद कर रहे थे। इस सूरत हाल में ऐसे उलमा तैयार करना बहुत ज़रूरी था जो तबलीग इस्लाम और ईसाइयत की तरदीद का फरीज़ा अंजाम दे सके। तरीका देवबंद ने ऐसे उलमा तैयार करने का फरीज़ा बतरीके हसन अंजाम दिया। सवाल नंबर 43 है, तरीके देवबंद के ज़ेरे असर कायम दो तलीमी इदारों के नाम लिखें। दारुल उलूम देवबंद की इस्लामी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में कामयाबी के बायस ऐसे ही बहुत से अदारे और कायम हुए, जिनमें मज़ारुल उलूम सहारनपुर, मदरसा फैज़ आम कानपुर और मदरसा अशरफिया मदादाबाद जैसे मदारस शामिल हैं। 44वां है जी, तहरीक अलीगढ़ के ज़ेरे असर कायम दो तलीमी तंजीमों के नाम लिखें। तहरीक अलीगढ़ को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान में तलीम और तलीमी इदारों को फ़रोग़ हासिल हुआ। मुसलमानों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तंजीमें बनाई। पंजाब में अंजुमन हमायत इस्लाम और अंजुमन इस्लामिया पंजाब, सिंध में मुहम्मदन एसोसिएशन और अंजुमन इस्लाम बम्बई के नाम ज़्यादा नुमाया है। 45वां है जी, तहरीक अलीगढ़ के 4 मकासद बयान करें। पहला नंबर है जी इसका, मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान पाए जाने वाली गलतफहमियों और इख्तलाफी सूरत हाल को ख़त्म करके बाहमी इत्तेफाक और खैर सगाली के जज्बात को फ़रोग़ देना। दूसरा है जी हमारे पास दीनी और दुनियावी तालीम में तफरीक ख़त्म करना और कौमी और दीनी तकाज़ों से हम आहंग जदीद तरीक़े माशरत को अपनाना। तीसरा है जी मुसलमानों को तलीम ख़ुसूसन जदीद तलीम की तरफ राग़िब करना और सरकारी मुलाज़मतों के असूल के काबिल बनाना। नंबर 4, मुसलमानों की तलीमी हालत में बेहतरी लाकर इनको मुआशी और मुआशरती तौर पर मुस्तहकम करना। सवाल नंबर 46 है जी, बरतानवी दौर के दो मुकासरे तलीम। बरसगीर में कायम निज़ाम में तलीम का मकसद महकूम कौम पैदा करना था, क्योंकि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में हुकूमत काम चलाने के लिए निचले दर्जे के अहलकारों की ज़रूरत थी, जबकि अफसरान बरतानिया ही से आते थे। इस निज़ाम तलीम का अवलीन मकसद हुकूमत बरतानिया के लिए वफादार मुलाज़मीन की फराहमी था, लेकिन इसका दूसरा अहम मकसद हिंदुस्तान में ईसाइयत की तबलीग था। सवाल नंबर 47 है, देवबंद के क़याम का
بنیادی مقصد کیا تھا؟ دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت بطریقہ حسن انجام دی اور بہت جلد یہ ادارہ دنیا اسلام میں دینی علوم کی ترویج کا اشاعت کا مرکز بن گیا۔ یہاں سے ہزاروں علماء اور طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلے جنہوں نے اسلامی علوم کی ترویج اور اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا اور لادینیت کی یلغار کے آگے بند باندھا اور بدعات کا خاتمہ کیا۔ علی گڑھ کالج کے دو اہم خصوصیات۔ اس کا جواب ہے جی، طلباء اور اساتذہ کے درمیان مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ اس کالج کی بدولت مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ علی گڑھ محض تعلیمی ادارہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم تحریک کا مظہر تھا جس نے مسلمانوں کی زندگی کے سماجی، معاشی، سیاسی اور ادبی اور مذہبی پہلوؤں کو براہ راست متاثر کیا۔ 49واں سوال ہے جی، دیوبند کے مشہور مصنفین کا نام لکھیں۔ پہلا ہے جی مولانا محمد یعقوب نانوتی اور مولانا محمود الحسن۔ سوال نمبر 50 ہے جی، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کب ہوا اور اس کا مقصد تحریر کریں۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 سے ایک ہفت روز اخبار نکلنا شروع ہوا جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہلایا۔ یہ اخبار کچھ عرصہ بعد 100 روزہ ہو گیا۔ اس کے دو بڑے مقاصد میں انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے آگاہ کرنا اور ہندوستانیوں کو برطانوی نظام حکومت سے روشناس کرانا شامل تھا۔ نمبر 51 ہے جی، چارٹر ایکٹ 1813 کی دو دفعات بیان کریں۔ اس کا جواب ہے تعلیم کمپنی کی ذمہ داری ہوگی اور اسے اپنے وسائل میں سے 1 لاکھ روپے ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے محفوظ کرے گی۔ نمبر 2، تعلیم کے لیے مختص شدہ رقم باقاعدہ مغربی علوم کی اشاعت اور مشرقی علوم کے احیاء اور مقامی اہل علم کی حوصلہ افزائی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ سوال نمبر 52 ہے جی، ووڈز ڈسپیچ کے کوئی سے دو ایک عام نکات بیان کریں۔ ہر صوبے میں تعلیم کا محکمہ قائم کیا جائے گا جس کا سربراہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا۔ اس کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپیکٹر مقرر کیے جائیں گے جو گورنمنٹ کے خرچ پر یا امداد سے چلنے والے اسکولوں اور کالجوں کا ہر سال معائنہ کریں گے۔ نمبر 2 ہے جی، محکمہ تعلیم صوبے کی تعلیمی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں سالانہ رپورٹس تیار اور تعلیمی اعداد و شمار شائع کرے گا۔ نمبر 53 ہے جی، سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند کیوں لکھا؟ جواب ہے جی، انگریزوں اور مسلمانوں میں غلط فہمی دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ نمبر 54، ایسٹ انڈیا کمپنی کے تعلیمی پالیسی کے دو اہم نکات لکھیں۔ اس کا ہے جی، مغربی علوم اور سیاحت کے فروغ کے لیے مشنری اداروں کی بلا واسطہ اور بلا واسطہ مدد اور سرپرستی کی جائے۔ نمبر 2 ہے جی، مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے تاکہ کاروبار حکومت میں فوری خلل واقع نہ ہو۔ 55 ہے جی، برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کے نصاب میں انگریزوں کا کیا مقام تھا؟ تو برطانوی نظام تعلیم کے تحت ہندوستان کے تعلیمی اداروں کے نصاب میں انگریزی زبان و ادب کی تدریس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ انگریزی کو تیسری جماعت سے BA تک لازمی زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ نمبر 56، دارالعلوم دیوبند کے پہلے سربراہ اور پہلے شاگرد کون تھے؟ دارالعلوم کے پہلے سربراہ مولانا محمد یعقوب نانوتی اور اولین شاگرد مولانا محمود الحسن تھے۔ نمبر 57، سائنٹیفک سوسائٹی کے مقاصد کیا تھے؟ مسلمانوں کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور ہی میں 1864 میں ایک اور ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا۔ اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مستند انگریزی کتب کا اردو ترجمہ شائع کیا جائے تاکہ جن لوگوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ یورپ کی علمی ترقی سے واقف ہو سکیں۔ دوسرے یہ کہ سوسائٹی ایک ایسا مرکز بن جائے جہاں انگریز و مقامی لوگ جمع ہو کر مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیال کریں۔ نمبر 58، محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے دو مقاصد لکھیں۔ اس کا جواب ہے جی، برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام ہو،
مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی میدانوں میں رہنمائی فراہم کرنا۔ اس کے بعد نمبر 59 علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ اس اخبار کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک صفحہ انگریزی اور دوسرا اردو میں ہوتا تھا، جن سے انگریزی اور اردو سمجھنے والے دونوں طبقے مستفید ہوتے تھے۔ اس میں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور علمی مضامین شائع کیے جاتے۔ نمبر 7 طریقے علی گڑھ کے 2 اثرات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے جی مغربی تعلیم کا فروغ، انگریزوں کے ساتھ مصالحت اور مسلم اتحاد۔ نمبر 61 چارلس گرانٹ کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ اس دور میں ہندوستان میں کمپنی کی تعلیمی پالیسی کا بانی چارلس گرانٹ تھا۔ چارلس گرانٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا۔ بعد میں ایک عیسائی مشنری کے طور پر اس نے پورے ہندوستان کو عیسائی بنانے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس نے ہندوستان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت کو پست اور لوگوں کو جہالت کا مرکہ قرار دیا اور برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ دیا تاکہ انہیں مغربی علوم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تعلیم دی جائے۔ 62واں سوال ہے جی قومی تعلیمی پالیسیوں کے 2 مقاصد لکھے۔ اس کا جواب ہے جی طلبہ کو اسلامی نظریہ حیات کے زرعی اصول کے مطابق ذمہ دار اور تعلیم یافتہ شہری کی حیثیت سے قومی اور بین الاقوامی کردار ادا کرنے کے قابل بنانا۔ نمبر 2 عمومی ابتدائی تعلیم اور تعلیم بالغاں کے وسیع پروگرام کے تحت کم سے کم مدت میں ناخواندگی کو ختم کرنا اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینا۔ 63واں ہے جی قومی تعلیمی پالیسی 1998 اور 2010 کے 4 مقاصد۔ نصاب کو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالنا۔ نمبر 2 رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے ابتدائی تعلیم کو عام کرنا تاکہ ترک مدرسہ کی شرح میں کمی ہو سکے۔ نمبر 3 ہر بچے کو یکساں طور پر تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنا۔ اور نمبر 4 ایسے تمام بچے اور بچیاں جو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں انہیں اسکول تک پہنچانے کے انتظامات کو یقینی بنانا۔ نمبر 64 ہے جی علامہ اقبال کے مطابق مسلمان کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ علامہ اقبال نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ان کا دین ہے، وطن، زبان اور نسل ان کی قومیت کی بنیاد نہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اور دیگر اقوام عالم میں امتیازی فرق یہ ہے کہ اسلام کا تصور قومیت نہ وطنی ہے، نہ لسانی، نہ نسلی۔ 65واں ہے جی قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں کمپیوٹر کی تعلیم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کمپیوٹر موجودہ دور کی انتہائی اہم ایجاد ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں کمپیوٹر سے فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو۔ کمپیوٹر کی تعلیم کی اہمیت دن بدن بڑھ رہی ہے، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آئندہ قومی ضروریات پوری کرنے کے لیے طلباء کو اس کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اس لیے طے کیا گیا کہ اسکول کی سطح پر کمپیوٹر کی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ 66واں ہے جی قومی تعلیمی پالیسی 1998 اور 2010 کے مطابق اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں 2 تجاویز لکھیں۔ 6 سے 12ویں جماعت تک قرآن پاک مع ترجمہ پڑھانے کا پروگرام بنایا گیا۔ اسلامی تعلیمات کی تربیتی پروگرام پاکستان ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن سٹاف کالجز اور آرمڈ فورسز کی اکیڈمیز میں بھی شروع کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ طے کیا گیا کہ دینی مدارس کو جدید اسکول کی طرز پر ڈھال کر دینی مدارس کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ اور ڈگریوں کو تسلیم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے منظوری دینے کا اہتمام کیا جائے گا۔ 67 ہے جی پیپلز اوپن یونیورسٹی کے قیام کے 2 مقاصد۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے جو خط و کتابت، ریڈیو، ٹیلی ویژن پروگراموں اور جزوی وقت کلاسوں کی سہولیت مہیا کرے گی۔ اس میں ایسے لوگوں کو تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں گی جو مختلف وجوہات کی بنا پر صبح کی کلاس میں باقاعدہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔ اس یونیورسٹی کا نام اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ 68 ہے جی تعلیمی پالیسی 1998 میں ابتدائی تعلیم کے بارے میں سفارشات لکھیں۔ یہ بات بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جا چکی ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ موجودہ پالیسی میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر شہری کو تعلیم کے مواقع مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت 71% بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں، جن میں سے 45% پرائمری اسکول کے دوران اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔
2002 تک دالوں کی شرح 90% کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اساتذہ کی تربیت اور موجودہ نظام کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے خصوصی پروگرام بنایا گیا۔ 69واں ہے جی تعلیمی پالیسی 1979 کے مطابق 2 مضامین کو لازمی قرار دیا گیا۔ اسلامی عدم مطالعہ پاکستان کی تدریس لازمی کر دی گئی، جہاں تک کہ اسے پیشہ ورانہ کالجوں کے نصاب میں بھی شامل کر دیا گیا۔ 71 ہے جی تعلیمی کمیشن 1959 میں ٹیکسٹ بک بورڈ سے متعلق کیا سفارشات کی گئی۔ کمیشن نے سفارش کی کہ درسی کتب کی تیاری، طباعت اور تقسیم کے لیے ایک خود مختار اور ٹیکسٹ بک بورڈ بنایا جائے۔ خلاصے اور گائیڈیں وغیرہ غیر قانونی قرار دی جائیں، ان کی اشاعت اور فروخت کو بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ 71 ہے جی 1970 کی تعلیمی پالیسی میں علم تعلیم کا مضمون کس مقصد کے لیے اور کن سطحوں پر متعارف کیا گیا۔ یہ ہے جی استاد کی کمی دور کرنے کے لیے سفارش کی گئی کہ انٹر اور ڈگری کی سطح پر علم تعلیم کو بطور اختیاری مضمون شامل نصاب کیا جائے۔ سوال نمبر 72 ہے جی 1992 کی تعلیمی پالیسی میں پرائمری تعلیم کے بارے 2 سفارشات تحریر کریں۔ اس سے پہلے تمام پالیسیوں میں پہلی سے 8ویں جماعت تک کی ابتدائی تعلیم کو لازمی کرنے کا عندیہ دیا گیا، لیکن بعض مجبوریوں کی بنا پر پہلی سے 5ویں جماعت تک کی پرائمری تعلیم کو جاری رکھا گیا۔ اس پالیسی میں کہا گیا کہ خواندگی کی موجودہ شرح 31% سے بڑھا کر 2002 تک 70% کر دی جائے۔ پرائمری میں آہستہ آہستہ داخلے کی شرح 100% تک بڑھا دی جائے گی۔ حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ داخلے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی پرائمری اسکول کھول سکے، اس لیے 7,000 کے قریب مسجد اسکول کھولے جائیں گے۔ 1998 کی تعلیمی پالیسی میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے 2 سفارشات۔ جواب ہے جس کا تجویز کیا گیا کہ 17 سے 23 سال کی عمر کے کم از کم 7% نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس پالیسی میں عام تعلیم کے لیے سائنس اور آرٹ دونوں میں برابر شرح سے داخلے دینے کا پروگرام بنایا گیا۔ سفارش کی گئی کہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع میں اضافہ کیا جائے، یونیورسٹیوں کو مزید کیمپس کھولنے کی سہولت دی جائے، میرٹ پر داخلے کیے جائیں۔ اتنا ہی کر لیں آپ، کافی ہے یہ 2 سفارشیں ہو گئی ہیں اس کی۔ 74 ہے تعلیمی کانفرنس 47 میں تعلیم بالغان کے لیے کیا سفارشات کی گئی۔ تو پاکستان میں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے بالغ افراد پر مشتمل ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ ایسے ناخواندہ افراد ملک کی مجموعی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ ملک سے مکمل طور پر جہالت اور ناخواندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے تعلیم بالغان کے مختلف پروگرام شروع کرنے کی سفارش کی گئی۔ 75 جی 1947 کی تعلیمی کانفرنس میں اساتذہ کی تربیت کے لیے کیا سفارش کی گئی۔ تعلیمی کانفرنس میں تربیت اساتذہ کے سلسلے میں سفارش کی گئی کہ ابتدائی تعلیم کے لیے جتنے اساتذہ کی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگایا جائے اور ان کی تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ اساتذہ کی تنخواہوں پر نظر ثانی کی جائے اور اچھی کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو انعامات دیے جائیں۔ نیز پاکستان اکیڈمی کے نام سے تربیت اساتذہ کے لیے ایک قومی ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ نمبر 76 ہے جی نیشنل بک فاؤنڈیشن کا کام بیان کریں۔ کتب کا ایک اور ادارہ نیشنل بک فاؤنڈیشن قائم کیا جائے گا جو کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ترجمہ و شائع کا ذمہ دار ہوگا، اور پاکستان پرنٹنگ کارپوریشن کو اس ادارے کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ 77 ہے جی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن پر نوٹ لکھیں۔ 1959 کی تعلیمی پالیسی میں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے قیام کی سفارش کی گئی تھی، لیکن 1972-1980 کی پالیسی کے تحت اس کا قیام عمل میں آیا۔ اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹیوں کے تمام معاملات کے فیصلے کرنا اس کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اس کمیشن کا موجودہ نام ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے۔ 78 مساجد اسکول کے 2 فوائد۔ اخراجات بچانے، مساجد اور ان کے عملے سے فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسی میں طے کیا گیا کہ مساجد اسکول شروع کیے جائیں جن میں قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم کے دوسرے مضامین شامل کر لیے جائیں۔ امام مسجد کی مدد کے لیے ایک تربیت یافتہ استاد کا تقرر عمل میں لایا جائے۔ 79 محلہ اسکول کے 2 فوائد۔ اسلامی معاشرے میں کچھ پڑھی لکھی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی حیاداری اور دوسری وجوہات کی بنا پر اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کر کام کرنا پسند نہیں کرتیں۔ خواتین نے اپنے گھروں پر ہی صبح یا شام کے اوقات میں محلہ
کی بچیوں کو قرآن مجید پڑھانے اور سلائی کڑھائی وغیرہ کی تربیت دینے کا کام جاری کیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 80 ہے ہمارے پاس اب قومی تعلیمی پالیسی 1979 میں تجزیہ تعلیم کے بارے میں کیا سفارشات ہیں؟ پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت مسلم ہے۔ پالیسی میں طے کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیا جائے گا، لیکن عبوری عرصے میں انگریزی کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ حکومت سے امداد حاصل کرنے والے تمام انگلش میڈیم اسکول قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلی سے منظور شدہ علاقائی زبان کو ذریعہ تعلیم بنائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے درجوں میں بھی اردو کو بدریز ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا۔ نمبر 81 ہے 1970 کی تعلیمی پالیسی میں اردو کے بارے میں کیا سفارش کی گئی؟ 1970 کی تعلیمی پالیسی میں اردو کے بارے میں سفارش کی گئی کہ اسے قومی زبان قرار دے کر سرکاری زبان بنایا جائے گا، مختلف درسی کتب اور اردو میں تیار کی جائیں، انگریزی کو ذریعہ تعلیم ختم کرنے کے مسئلہ پر غور و خوض کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ سوال نمبر 82 ہے اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے؟ پاکستان اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر قائم ہوا۔ پاکستان کے اصول کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی نظریہ حیات کو نافذ کر دیا جائے۔ اسی لیے قیام پاکستان سے اب تک بننے والی تمام پالیسیوں میں اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم کی بنیاد بنا دیا گیا۔ سوال نمبر 83 ہے پہلی تعلیمی کانفرنس کب شروع ہوئی اور کب تک جاری رہی؟ پہلی تعلیمی کانفرنس 27 نومبر 1947 کو کراچی میں شروع ہوئی اور 1 دسمبر 1947 تک جاری رہی۔ سوال نمبر 84 ہے تعلیمی کانفرنس 1947 میں ذریعہ تعلیم کے لیے کیا سفارش کی گئی؟ اس کا جواب ہے پہلی تعلیمی کانفرنس میں سفارش کی گئی کہ صوبوں میں پرائمری سطح تک ذریعہ تعلیم صوبائی زبانوں تک زبانیں ہو سکتی ہیں، لیکن پورے ملک میں اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے۔ مڈل اور ہائی اسکول سطح میں اردو ذریعہ تعلیم ہو۔ اعلیٰ تعلیم میں انگریزوں کو ناگزیر یا برائی کے طور پر کچھ عرصہ رکھنے کی سفارش کی گئی۔ 85واں سوال ہے قومی تعلیمی پالیسی 1970 72 اور 80 میں نظام امتحانات کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا؟ پہلی جماعت سے 5ویں تک سالانہ ترقی سال بھر کی کارکردگی کی بنیاد پر بغیر امتحان دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 5ویں سے 9ویں جماعت تک سالانہ ترقی کا دار و مدار سال بھر کی کارکردگی اور سالانہ امتحان پر رکھا گیا۔ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات بورڈوں کے ذریعے کروانے کا نظام برقرار رکھا گیا۔ نمبر 86 ہے قومی تعلیمی پالیسی نے 1992 میں فروغ تعلیم کے لیے کیا پروگرام پیش کیا؟ اس پالیسی میں فروغ تعلیم کے خاصے پروگرام شروع کیے گئے، 33 نئے پولی ٹیکنیکل ادارے، 8 نئے ٹیکنالوجی کالجز قائم کرنے کا عزم کیا گیا۔ اس طرح سیکنڈری اسکولوں کی تعداد 19,000 سے بڑھا کر 48,887، کالجوں کی تعداد 535 سے بڑھا کر 935 اور یونیورسٹیوں کی تعداد 23 سے بڑھا کر 43 کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ان 20 نئی یونیورسٹیوں میں سے 16 نجی شعبے قائم کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس طرح نجی شعبے کو تعلیم پروگرام میں شریک کرنے کے لیے کئی اور اقدامات بھی تجویز کیے گئے۔ سوال نمبر 87 ہے قومی تعلیمی پالیسی 1970 اور 80 میں فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے متعلق کیا تجاویز پیش کی گئی؟ کالجوں میں طلباء کی اکثریت آرٹس میں داخلہ لیتی ہے۔ طے کیا گیا کہ 1980 تک کالجوں اور فنی اور پیشہ ورانہ مضامین کا اجرا کیا جائے گا۔ پیشوں کے متعلق مضامین میں 40%، سائنسی مضامین میں 30% اور باقی 30% طلباء کو آرٹس میں داخل کیا جائے۔ جن کالجز میں سائنسی مضامین نہیں پڑھائے جا رہے وہاں سائنس کا اجرا کیا جائے۔ 88 سوال ہے دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نظریہ پاکستان کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کلمہ توحید کا بنیادی جزو ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام انسان صرف اللہ کے قانون یعنی قرآن کریم کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اسوہ رسول کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ دنیا میں بسنے والے تمام لوگ دو قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننے والے ملت اسلامیہ اور نہ ماننے والے ملت کفر۔ یہی دو قومی نظریہ ہے۔
जो तरीके पाकिस्तान की बुनियाद और इसकी बुनियादी बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल हुआ। खवानदगी की तरीफ बयान करें। खवानदगी के लघवी मानी किसी तहरीर या इबारत को पढ़ने के हैं, ये लेकिन इस्लाहन किसी भी ज़बान में लिखने और पढ़ने के अल्फाज खवानदगी कहलाते हैं। 90 सवाल हैं इनके 90। यूनेस्को के मुताबिक खवानगी की तारीफ करें। यूनेस्को के मुताबिक किसी ज़बान में समझ बूझ कर कम अज़ कम एक पैराग्राफ पढ़ना, लिखना और बयान करना खवानगी कहलाता है। 91 सवाल है जी, आबादी में इजाफे की तलीम पर 2 असरात। इजाफा आबादी की शरह में ज्यादती की वजह से स्कूल जाने की उम्र के तमाम बच्चों के लिए तलीमी सहूलतें मुयसर करना मुश्किल होता जा रहा है और स्कूल जाने वाली उम्र के 15% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि दाखिल होने वाले बच्चों में से तकरीबन निसफ प्राइमरी या पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं। अगर हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिश कर रही है कि स्कूल जाने की उम्र के तमाम बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाए, लेकिन तेज़ रफ्तार शरह इजाफा आबादी के बायस वसाइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है और ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। 92 सवाल है जी, 92 तलीम नस्वा की अहमियत पर 2 फिक्रे। दुनिया के तमाम कदीम और जदीद मुआशरों की तरक्की में औरतें भी मर्दों के साथ बराबर शरीक रही हैं। इनके बगैर मुआशरे का वजूद मुमकिन नहीं। यूं भी आबादी का तकरीबन निसफ हिस्सा अमूमन खवातीन पर मुश्तमिल है, जिनकी मतवाजन शिरकत के बगैर किसी भी मुआशरे में तरक्की का अमल मतलूबा रफ्तार से नहीं रह सकता, जो सिर्फ तालीम के जरिए ही मुमकिन है। इल्म हासिल करना जितना मर्द के लिए ज़रूरी है, इतना ही औरत के लिए भी ज़रूरी करार दिया गया है। इस्लाम में किसी तफरीक के बगैर तालीम को औरतों और मर्दों के लिए यकसा तौर पर फ़र्ज करार दिया गया है। जी अब मैं पढ़ के थक गया हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि सवाल आपको दिखा लेता हूँ, आप इसको स्टॉप करके ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 93 वाला है, इसका जवाब देख लें। उसके बाद 94 है, उसका जवाब। नेक्स्ट आ जाए 95 पे, ये 95 का हो गया। नेक्स्ट आ जाए 96 भी इसी के साथ है, 97 भी छोटे छोटे यहाँ पे तो, 98, 99, 100। उसके बाद 101 सवाल, 102 और 103 ये कर लें आप, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे 104, 105, 106, 107 आपको एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं, इनको पढ़ लें आप। उसके बाद 108, 109, 110, 111, 108, 109, 110, 111, 12। उसके बाद जी 13, 14, 15, 16, फिर 17, 18, 19, 20, 19 तक, फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34 लास्ट सवाल है। बस ये लास्ट वाले 30-35 सवाल मैंने आपको ऐसे ही बता दिए हैं, आप इसको याद कर लेना। पढ़ के तो मैं वैसे ही थक गया हूँ, तो ठीक है, अपनी दुआ में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।